پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ غلط سوچ اور ان کی غلط پلاننگ کو ہمارے سامنے ظاہر کیا۔ وہ لوگ سچ کو جانتے تھے پھر بھی اسے چھپاتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اب آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور سوچ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی ہدایت، نبوت صرف انہی کے لیے ہے اور کسی اور دوسری قوم کو یا کسی اور کو یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ صاف بتا دیتے ہیں کہ ہدایت، علم، اللہ کا فضل دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت عطا کرے۔ کسی نسب کو یا کسی قوم کو یا کوئی ریس یا کوئی فرقہ یا کوئی لیبل کی وجہ سے کسی کو اللہ پر کوئی حق حاصل نہیں ہو جاتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنی حکمت اور اپنے انصاف کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الفہم النبیین وحفظ المرسلین والمقربین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 72، وقالت اور کہا، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے۔ طائفۃ کا روٹ ہے طا واو فا اور اس کا مطلب ہوتا ہے گروپ یا پارٹی یا گروہ۔ طواف کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے اور طواف کا مطلب ہوتا ہے دائرے میں گھومنا، اور طوفان لفظ بھی سیم روٹ سے ہے۔ طوفان میں کیا ہوتا ہے، ہوا جو ہے وہ تیزی سے گھوم گھوم کر آگے بڑھتی ہے۔ طائفتن سے معنی گروہ اس طرح بنتا ہے کہ جو ایک گروہ میں ایک مقصد کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکٹیولی گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے گروہ سے آ کر ملتے ہیں، یعنی ایک دائرہ سا بن جاتا ہے، وہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور دوبارہ سے آ کے اپنے گروہ سے ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ طائفتن سے ایک معنی بنتا ہے گروہ کا۔ یہ ڈیٹیل سے ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کیا کہتا تھا یہ ایک گروہ اہل کتاب میں سے؟ یہ لوگ کہتے تھے آمنو ایمان لے آؤ، بالذی اس چیز پر جو انزل نازل کی گئی، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، یعنی جو کچھ ایمان والوں پر نازل کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس پر تم ایمان لے آؤ۔ وجہ النہار دن کے شروع میں، اول وقت میں، وکفروا اور انکار کر دو اور کفر کرو، آخرہ اس کے آخری حصے میں، یعنی دن کے آخری حصے میں انکار کر دو، لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں۔ تو یہود کے علماء طبقے کے لوگوں نے، ریبائز نے، کتاب کے علم رکھنے والے لوگوں نے ایک چال چلی۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے ایک چال چلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں گے، ہم میں سے کچھ لوگ ظاہری طور پر دن کے پہلے پہر، یعنی دن کے اول وقت میں، دن شروع ہونے کے وقت میں ہم ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیں گے، سب کو دکھائیں گے کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے، اور دن بھر ہم لوگوں کو مومنوں کے ساتھ نظر آئیں گے، اور پھر جب دن ڈھلنے لگے گا، آخری وقت آئے گا، دن ختم ہونے لگے گا، تو پھر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اور ہمارے اپنے پرانے طریقوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے اسلام کو قریب سے دیکھا، ہم نے پورا ایک فیئر چانس دیا اسلام کو کہ چلو ہم غور سے سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلام کو قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اور شام کے وقت جب دن ختم ہونے لگے گا تب ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اسلام کو پورا فیئر چانس دیا، ہم نے اسلام کو قریب سے دیکھا، قرآن کو قریب سے سمجھا اور اپنی کتابوں کی روشنی میں اس کو جانچنے کی کوشش کی، اور اب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کتاب سچی کتاب نہیں ہے، یہ رسول سچے رسول نہیں ہے، اور ہم اب اس دین کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اسلام کو قبول کرنا نہیں تھا، وہ کافر ہی تھے اور آگے بھی کافر ہی رہے، یہ صرف ایک ڈرامہ تھا لوگوں کو اسلام سے بھٹکانے کا۔ ان کی امید یہ تھی کہ کچھ لوگ جو ابھی نئے مسلمان بنے ہیں، جو پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے یا مشرک تھے یا اور کسی مذہب کے تھے، انہوں نے اسلام کو ابھی بھی قبول کیا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو علماء کا احترام کیا کرتے تھے، ان پر اس کا اثر پڑے گا۔
वो लोग ये सोचेंगे कि ये लोग तो आलिम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को करीब से देखा और फिर उसे छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वाकई ये इस्लाम सच्चा रिलीजन नहीं हो। तो इस तरह से वो नए मुसलमानों के दिलों में शक पैदा करना चाहते थे ताकि लोग इस्लाम से फिर जाएं। तो ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि मुसलमानों का ईमान कमजोर कर दिया जाए। उनका असल मकसद लोगों को यहूदी बनाना भी नहीं था, वो अपने फिरके में भी लोगों को लाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस फिरके से तुम आए हो, जिस मजहब से तुम आए हो, उसी की तरफ लौट जाओ। चाहे तुम मुशरिक हो, अगर बुतों की इबादत करते हो तो वही करते रहो। उनसे बस ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस्लाम दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है, इस्लाम में दिन ब दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम मजबूती पकड़ रहा है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो इस्लाम को कमज़ोर करना चाहते थे। और ये लोग उलमा तबके के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, आलिम थे और लोगों पर इनका इन्फ्लुएंस था। तो ऐसे लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं तो आम लोगों पर उसका बहुत असर पड़ता है। आप देखिए यूट्यूब पर अगर कोई नॉन मुस्लिम एक वीडियो बनाए इस्लाम के खिलाफ, तो लोग क्या कहते हैं, देखते हैं, सोचते हैं अच्छा ये इस्लामोफोबिया है, या ये इस्लाम के खिलाफ है, या ये तो लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है, तो ठीक है ऐसा वीडियो बनाया। लेकिन अगर कोई शख्स इस्लाम को छोड़ देता है और फिर वो वीडियो बनाता है वाई आई लेफ्ट इस्लाम या वाई आई एम नो लॉन्गर अ मुस्लिम, तो ऐसा वीडियो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे वीडियोस को ज़्यादा अहमियत मिलती है। लोग सोचते हैं कि अच्छा ये शख्स तो इस्लाम के अंदर था, इस्लाम को गहराई से जानता है, ये क्यों इस्लाम छोड़ रहा है, शायद इसकी बात में कोई वजन हो। तो ऐसे वीडियोस को ज़्यादा लोग देखते हैं और फिर कुछ लोग ये वीडियोस देखकर शक में भी पड़ जाते हैं। तो यही चाल वो लोग भी चल रहे थे। इस आयत में आप नोटिस करें, यहाँ कहा वजहन नहारी, दिन के अव्वल वक्त में। ये कोई अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम नहीं है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला टाइम होता है, जब लोग एक्टिव होते हैं, जब सड़कों पे लोग होते हैं, बाज़ारों में लोग होते हैं। ऐसे वक्त में जब लोग देख रहे हों तब इस्लाम को कबूल करो। वक़्फ़ुरू और इनकार कर दो, कुफ़्र कर दो उसका आखिरहू, उसके आखिरी वक्त में, यानी रात के वक्त नहीं बल्कि शाम के वक्त, जब सबसे ज़्यादा चहल पहल होती है, यानी लोगों को नज़र आए कि तुमने इस्लाम कबूल किया है और फिर लोगों को ये भी नज़र आए कि तुमने इस्लाम को छोड़ दिया है। और यहाँ पर इस आयत में कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें समझना है। आप देखिए यहाँ पर कहा गया आमनु, ईमान ले आओ, बिल्लदीन, उस चीज पर जो उनजिला नाजिल की गई, अलल्लदीना, उन लोगों पर, आमनु जो ईमान लाए। नाजिल की गई यानी ये खुद अपने दिल में जानते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ईमान लाओ उस पर जो, जिस पर मुसलमान ईमान लाते हैं, नहीं, इन्होंने कहा जो नाजिल किया गया, यानी ये जान रहे थे, दिल में समझ रहे थे कि ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये नाजिल हो रही है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है ये सब कुछ। तो इससे ये पता चलता है कि इस बात का इन लोगों को भी यकीन था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकार कर रहे थे। और एक बात यहाँ पर नोट करें, वो कह रहे हैं वो जो नाजिल किया गया उन पर जो ईमान लाए, यानी मुसलमानों को ईमान वाला वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तो जब वो मुसलमानों को ईमान वाला कह रहे हैं तो वो खुद क्या हुए, काफिर हुए। तो ये जो लफ्ज है अलल्लदीना आमनू, उन पर जो ईमान लाए, इस पर मुफस्सिरीन ने बहुत सारे अलग अलग राय दी है। एक राय तो ये है कि वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं, दिल में जानते हैं कि ये लोग ईमान वाले लोग हैं। दूसरी राय ये है कि वो लोग सरकाज़म में ये बात बोल रहे थे, यानी मजाक उड़ाते हुए, हकीर दिखाते हुए कह रहे थे कि ईमान वालों की तरह ईमान ले आओ। और तीसरी राय ये भी है कि इन लोगों ने नहीं कहा ईमान वालों की तरह ईमान लाओ, बल्कि इन्होंने तो कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन अल्लाह ने कुरान में अपने मोमिन बंदों को इज्जत देते हुए कहा कि ईमान ले आओ, यानी उनके कौल को बदल दिया और जो सही लफ्ज थे वो अल्लाह ने यहाँ पर इस्तेमाल किए। वल्लाहु आलम इसमें से क्या सच है, लेकिन बहुत से उलमा ने इसके बारे में अलग अलग तफसीर की है। एक और माना जो यहाँ पर किया गया, दिन के शुरू के हिस्से में ईमान ले आओ और आखिरी हिस्से में इनकार कर दो, इसका एक माना ये भी किया गया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो भी वही इलाही आई है, जो भी नबी आए हैं, उन सबका इकरार कर लो, सबको मान लो, लेकिन आखिरी नबी जो आए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का इनकार कर दो। और ये सब कुछ करने का असल मकसद सिर्फ लोगों को इस्लाम से दूर करना था, मोमिनों को, मुसलमानों को इस्लाम से वर्गलाना था। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट जाएं पुराने मजहब की तरफ, दीन से फिर जाएं। लअल्लहुम का जो मतलब है, लअल्ला का मतलब होता है मे बी, होपफुली, परहैप्स, उम्मीद है कि वो ऐसा करें,
شاید کہ وہ ایسا کریں، یعنی ان کو یہ ان کا جو پلان ہے وہ فل پروف بھی نہیں ہے، وہ صرف کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ فائدہ حاصل ہو، امید ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے پرانے مذہب کی طرف چلے جائیں ایسا کرنے سے، یہ صرف ان کی امید ہے۔ یعنی یہ سازش کرنے والے لوگوں کو بھی پوری طرح سے یقین نہیں ہے کہ ان کا پلان کام کرے گا، اور سچائی یہ ہے کہ ان کا پلان ناکام ہو گیا، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم نہ ہی کوئی اور انسان اس سے متاثر ہوا، اسلام کا سفر جاری رہا، بلکہ اسلام زیادہ مضبوطی پکڑنے لگا۔ اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع کے حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس پر سے انکار کر دو تاکہ شاید وہ مسلمان پلٹ جائیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 73، ولا اور نہ، تؤمنو تم مانو، تم ایمان لاؤ، الا مگر، لمن اس کی جو تبع پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، ولا تؤمنو اور نہ تم ایمان لاؤ، یعنی اعتبار مت کرو۔ آمنا یومنو ایمان اس کا ورڈ فارم ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، اور ایمان سے مراد یہاں پر عقیدہ نہیں ہے، یہاں پہ مطلب ہے تصدیق کرنا یا اعتماد کرنا یا بھروسہ کرنا، یعنی کسی بات کو کریڈیبل سمجھنا، یعنی تم کسی اور پر یقین مت کرنا، کسی پر بھروسہ مت کرنا، کسی کا اعتبار مت کرنا سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ آیت پچھلی آیت کی کنٹینیوشن میں ہے، یہاں پر یہود ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اسلام کو قبول کر رہے ہو صرف دکھانے کے لیے، یہ صرف ایک ناٹک ہے، وہاں جا کر تم کسی پر ایمان مت لے آنا، وہاں پر کسی کا بھروسہ مت کرنا، وہاں جا کر تم صرف ان لوگوں کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت بتانے پر، قرآن کو سمجھنے پر اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ وقت بتانے پر خود ان کا ایمان بدل جائے، تو وہ اس بات کا احتیاط لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہاں جانے کے بعد صرف اپنے لوگوں کی باتوں کا بھروسہ کرنا اور دوسروں کی باتوں پر یا مسلمانوں کی باتوں پر یقین مت کرنا۔ تو دیکھیں یہاں پر اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد نہ تو سچائی کو جاننا ہے، نہ سچے دین کو پہچان کر اس کو قبول کرنا ہے، ان کا مقصد صرف لوگوں کو بھٹکانا ہے، نہ وہ سچ کو جاننا چاہتے ہیں نہ اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنے گروہ کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں پہلے سے ہدایت دے کر بھیج رہے ہیں کہ دیکھو اپنے دین والوں کے علاوہ کسی اور کی بات مت ماننا، کسی اور کی بات مت سننا۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، الہدا ہدایت، الہدا دا الٹیمیٹ گائیڈنس، دا گائیڈنس، ہد اللہ ہدایت ہے اللہ کی، یعنی ہدایت کسی انسان، کسی علماء، کسی گروپ، کسی قوم کی ملکیت نہیں ہے، کسی کریڈینشل کی محتاج نہیں ہے۔ ہدایت یہ نہیں ہے کہ کس نے کتنی پڑھائی کی اور کس کالج سے پڑھائی کی اور کس یونیورسٹی سے اس کے پاس کیا ڈگریز ہیں اور اس کے پاس کیا کریڈینشلز ہیں، اور ہدایت اللہ دیتا ہے، اللہ کا اختیار ہے ہدایت پر۔ ان یؤتا کہ وہ دیا جائے، آتا یؤتی ایتا سے ہے کہ وہ دیا جائے، احدن کوئی ایک، مثل مانند ما جو اس کے جو، اوتی تم دیے گئے تم، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ہدایت اللہ کی ہے، یعنی تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون نہیں، جیسے ہدایت تمہاری جائیداد ہو۔ کیا اب وہ چیزیں جو تمہیں دی گئی تھی وہ کسی اور کو بھی دی جائے گی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بات قبول نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ اپنی وحی اور اپنا فضل بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو بھی دے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں، کیسے ممکن ہے کہ کسی دوسرے کو بھی اللہ کی وحی اور ہدایت حاصل ہو؟ اور وہ کہتے تھے کہ کیا یہ لوگ قیامت کے دن تمہارے مقابلے میں اللہ کے سامنے حجت پیش کریں گے؟ یعنی ان کے اندر تکبر اور حسد تھی، وہ دوسروں کو اپنے برابر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں۔ الفضل اس کا روٹ ہے فا ضاد لام، فضل کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، بہتری، باؤنٹی، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں، کسی گروہ کے پاس نہیں ہے، کسی نسب کے پاس میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی انڈیویجول کے، کسی مولانا کے، کسی دائی کے ہاتھ میں ہے۔
فضل پر اختیار صرف اللہ کا ہے. یؤتی ہی وہ دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ہدایت اللہ دیتا ہے، نبوت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. کسی گروہ، کسی قوم، کسی شخص کا اس پر قبضہ نہیں ہے. وہ چاہے تو کسی چرواہے کو نبیوں کا باپ بنا دے جیسے ابراہیم علیہ السلام. وہ چاہے تو کسی غلام کو کسی شہر کا امیر بنا دے جیسے یوسف علیہ السلام. اور وہ چاہے تو کسی یتیم کو، کسی امی کو خاتم النبی رحمت للعالمین بنا دے. اور یہاں اس آیت میں خاص طور پر فضل سے مراد ہے ہدایت اور قرآن. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا اور یہ نعمتیں ہمیں آسانی سے نصیب ہو گئی. قرآن اور ہدایت ایسی نعمت ہے جس پر ایک مومن کو سب سے زیادہ خوشی اور شکر گزاری ہونی چاہیے. ایک غیر مسلم کے لیے اس ہدایت تک پہنچنا تھوڑا اور مشکل ہے. آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا آسان بنایا ہے اللہ نے، اور ہم میں سے کوئی اس کا مستحق نہیں تھا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور. کسی نے اللہ پر احسان نہیں کیا کہ اللہ اسے ہدایت دے. ہدایت اور قرآن پوری طرح سے اللہ کا فضل ہے. اور فضل ایسی چیز نہیں ہوتی جس پر انسان کا حق ہو یا وہ انٹائٹلڈ ہو کسی وجہ سے، اسے ملنی ہی چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کو اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں. کاش ہم مسلمان اس اسلام کی قدر کرتے، کاش ہم مسلمان اس قرآن کی قیمت سمجھتے، کاش ہم اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں سے شامل کرتے. ہم نے اتنی بڑی نعمت کو بس ایسے ہی ضائع کر دیا. اس پوری زندگی کو قرآن سے دور کر کے اور دوسری چیزوں کو اس کی جگہ پرائیورٹی دے کر، دوسری معمولی اور حقیر چیزوں کو ہم نے اس سے زیادہ ترجیح دی ہے، اس سے زیادہ امپورٹنس دی ہے. آج ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو چلو کوئی بات نہیں، قرآن کی کلاس میں سو جائے. بہت افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم نے اس نعمت کی قیمت سمجھی، نہ اس کا حق ادا کیا، نہ اس کو وہ مقام دیا جو اس کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، ہدایت اللہ کا فضل ہے، ہمارا حق نہیں ہے. اور کسی کا حق نہیں ہے، نہ کسی یہود کا، نہ کسی مسلمان کا، نہ کسی اسکالر کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی ڈگری ہولڈر کا، نہ کسی کریڈینشلز والے کا. کسی کا حق نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ میں 20 سال سے قرآن سیکھ رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، میرے پاس ہمارے پاس یہ سارے کریڈینشلز ہیں، میں اس کی حقدار ہوں. یاد رکھیں علم کا ملنا اور ہدایت کا ملنا ایک جیسا نہیں ہے. علم آپ کی محنت سے آپ کو مل سکتا ہے، لیکن ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے. کیونکہ انسان علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اس میں تکبر آ جائے، اس کا اخلاص چلا جائے، تو اللہ اپنے خاص فضل میں سے اس کو واپس بھی لے سکتا ہے. تو ہدایت کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. سورہ فاتحہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اور یہ دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت ہمیں ہماری پوری زندگی کے لیے، ہر لمحے کے لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھنا اور یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی ہدایت کو پانا یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل کا نتیجہ ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. آگے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع علیم، وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے. بنی اسرائیل اللہ کی ہدایت اور اس کا فضل صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وسیع ہے، اللہ بہت وسعت والا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ کچھ لوگوں تک اس کا علم، اس کی ہدایت محدود رہے. اللہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ہدایت اور اس کی رحمت پھیلے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور علم اب صرف عالم لوگوں تک محدود نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابیوں کو علم سکھایا اور صحابیوں نے اس علم کو آگے پہنچایا. یعنی قرآن اب دلوں میں محفوظ تھا، اور بہت سے دلوں میں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے قرآن پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، لوگ اسے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اور اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون اس ہدایت کا حقیقی حقدار ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی کتنی چاہت رکھتا ہے، کون کتنی طلب رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے اس فضل میں سے جسے وہ چاہتا ہے. اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. کیا تم اس بات سے جلتے ہو کہ کسی اور کو بھی ویسی چیز دے دی جائے جیسی تمہیں دے دی گئی تھی؟
या वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे रब के पास हुज्जत पेश कर सके? आप कह दीजिए बेशक फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है उसे अता करता है और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और वो खूब जानने वाला है। नेक्स्ट आयत नंबर 74। यख्तस्सु, वो खास कर लेता है। खास स्वाद स्वाद इसका रूट है। इख्तस्स यख्तस्सु, वो खास तौर पर चुनता है, खास कर लेता है, चुन लेता है, इंतखाब कर लेता है। बिरहमतिही, अपनी रहमत के साथ, मैं यशाऊ, जिसे वो चाहता है। देखिए पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला वसी है, बहुत वुसअत वाला है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह खास तौर पर किसी को चुन लेता है अपनी रहमत के साथ। लेकिन अगर किसी एक को चुन लिया जाए अपनी रहमत के साथ, तो बाकी लोग तो महरूम रह जाएंगे। देखिए अल्लाह ताला का तरीका ये नहीं है। कभी कभी वो एक ऐसी चीज को खास तौर पर चुनता है, लेकिन उसका मकसद दूसरों को महरूम करना नहीं होता, बल्कि अपनी रहमत से, बरकतों से दूसरों तक और ज्यादा इसको फैलाना होता है। आप देखें अल्लाह ताला एक बीज में जब जिंदगी डालता है तो वो बीज एक दरख्त बनता है, और वो दरख्त बहुत सारे फल देता है, और उन सारे फलों में बहुत सारे बीज होते हैं जो और बहुत सारे दरख्तों को पैदा करने की ताकत रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज को खास तौर पर चुनता है तो उसका मकसद किसी और को महरूम करना नहीं होता, बल्कि उसके जरिए वो अपनी रहमत, अपनी बरकतें फैलाता है और ज्यादा 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 लोगों तक उसकी वो हिदायत, उसका वो इल्म पहुंचता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ, अपनी रहमत के साथ चुनता है वो जिसे चाहता है। इंसान कभी कभी किस बुनियाद पर लोगों को चुनता है? कभी कभी वो किसी से नफरत करता है तो उसके बदले दूसरे को चुन लेता है, किसी से बदला लेना चाहता है तो वो किसी और को चुनता है। लेकिन अल्लाह इस बुनियाद पर नहीं, अल्लाह रहमत की बुनियाद पर लोगों को चुनता है। अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपनी हिकमत के बुनियाद पर लोगों को चुनता है। आप देखें अल्लाह सुब्हान ताला ने सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। उनके जरिए ये रहमतें, ये बरकतें सहाबा इकराम तक पहुंची, सहाबा इकराम के जरिए और लोगों तक पहुंची, और अब हम तक पहुंची है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसी तरह लोगों को आगे इस नेमत से वाकिफ करवाएं, इस नेमत की तरफ बुलाएं, अल्लाह की इस रहमत को, इस कुरान को आगे और लोगों तक पहुंचाएं। याद रखें कुरान सिर्फ अल्लाह की किताब नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और उसके जरिए पूरी इंसानियत के लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ज़ू फज़लिन, फजल वाला है, अल अज़ीम, बहुत बड़े। बार बार मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। कुरान और हिदायत और इस्लाम ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें अल्लाह ने चुना है। ये एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हमें आगे भी इसे पहुंचाना है। हमें अल्लाह के चुने हुए बंदों में शामिल होना है। हम सबको अपने आदात से, अपने आमाल से, अपने तरीकों से, अपने अखलाक से लोगों को इस इस्लाम की तरफ बुलाना है। हमें अपनी ज़िंदगी को इस्लाम का बेहतरीन नमूना बनाकर पेश करना है, ताकि लोग हमारे किरदार को देखकर समझें कि ये इस्लाम है और इस्लाम की तरफ खींचे चले आएं। और उसके साथ साथ अपने कौल के साथ, अपनी बातों के साथ, हिकमत के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देनी है। और याद रखें कि ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें सबसे पहले ईमान देकर मुसलमान घराने में पैदा कर अपने फजल से चुना है। फिर अगर अल्लाह ने हमें कुरान का इल्म दिया है या हमें उसको सीखने और समझने की तौफीक दी है, तो ये और एक खास रहमत है जिसके लिए उसने हमें चुना है। और अगर हम इस इल्म को सीखें और दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं, तो हम उन खुश नसीब बंदों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी दीन की खिदमत के लिए खास तौर पर, यानी खास तौर पर चुना है। या अल्लाह तू हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक अता कर। या अल्लाह तू हमें हमारे अखलाक को, हमारे आमाल को, हमारी बातों को लोगों की हिदायत का जरिया बना दे। हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसके पैगाम को और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता कर। या अल्लाह तू हमें अपने नेक और पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा और हमारी हर कोशिश को सिर्फ अपनी रजा के लिए कबूल फरमा। आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.